اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ناحق کسی کا مال کھانا اور اس پر قبضہ کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ ناحق کسی کا مال کھانے والے کے لیے قرآن و احادیث میں سخت وعیدات وارد ہوئی ہیں۔ ایسے لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور بعض کتب فقہ میں تو یہ منقول ہے کہ ناحق کسی کا مال کھانے والے سے درہم کے چھٹے حصے کے مقابلے میں اس کی 700 مقبول نمازیں حقدار کو دلوائی جائیں گی۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں، مال و اسباب نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیتا رہا ہوگا، مگر ساتھ ساتھ اس نے کچھ گناہ کے کام بھی کر رکھے ہوں گے۔ مثلاً کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ اب قیامت کے دن یہ ہوگا کہ ایک اس کی یہ نیکی لے جائے گا اور دوسرا اس کی دوسری نیکی لے جائے گا، یہاں تک کہ لوگ اس کی نیکیاں لے جاتے رہیں گے اور نیکیاں اس طرح ختم ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی حقدار بچ جائیں گے۔ جب حقدار بچ جائیں گے تو باقی حقداروں کے گناہ اس آدمی کے اوپر لادے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ گناہوں میں ڈوب جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے حقیقی مفلس۔ آج کل مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اپنی اور اپنے بچوں کی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے حلال و حرام کی فکر نہیں ہے، خود بھی حرام کھاتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی حرام کھلاتے ہیں، اور مال و اسباب جو حرام کا جمع کرتے ہیں اس کے زیادہ ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ مسلمان کی بڑی بھول ہے۔ آنکھ بند ہوتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتا تھا۔ صحابہ کے احوال سے عبرت لینی چاہیے، صحابہ کے احوال کو پڑھنا اور سننا چاہیے۔ صحابہ کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بچے کے پیٹ میں ایک کھجور بھی حرام اور ناجائز نہیں پہنچنے دی۔ الطبقات الکبریٰ لابن سعد میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہر روز کوشش ہوتی کہ وہ نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کرتے، لیکن نماز کے فوراً بعد مسجد سے نکل جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں ابو دجانہ کا پیچھا کرتی۔ جب ابو دجانہ کا مسلسل یہی حال رہا تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو روک ہی لیا اور ان سے پوچھا، اے ابو دجانہ، کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی حاجت نہیں ہے؟ تم سلام پھیرتے ہی مسجد سے نکل جاتے ہو، کیا بات ہے؟ ابو دجانہ نے عرض کیا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، میں تو لمحہ بھر بھی اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا، میں تو ہر وقت اللہ کا محتاج بندہ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ ہمارے ساتھ نماز ختم ہونے کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ پہلے ہی کیوں نکل جاتے ہو؟ ابو دجانہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول،
دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک یہودی رہتے ہیں جن کے یہاں کھجور کا درخت ہے۔ اس درخت کی شاخیں ہمارے گھر کے صحن میں لٹک رہی ہیں، اور جب رات کو ہوا چلتی ہے تو اس کی کھجوریں ہمارے گھر میں گرتی ہیں۔ میں مسجد سے اس لیے جلدی نکل جاتا ہوں تاکہ ان گری ہوئی کھجوروں کو اپنے خالی پیٹ بچوں کے جاگنے سے پہلے چن کر اس یہودی کو لوٹا دوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کھجوروں کو کھا لیں۔ اے اللہ کے رسول، ایک دن ایسا ہوا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس درخت سے گری ہوئی ایک کھجور کھاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کو چبا ہی رہا تھا کہ میں نے اس کے نگلنے سے پہلے ہی اس کے حلق میں انگلی ڈال کر کھجور باہر نکال دی۔ اے اللہ کے رسول، جب میرا بیٹا رونے لگا تو میں نے کہا، اے میرے بچے، مجھے حیا آتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے چور بن کر کھڑا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑے ہوئے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ جذبہ ایمانی اور اخوت اسلامی نے جوش مارا تو سیدھے اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کھجور کا پورا درخت خرید کر ابو دجانہ اور ان کے بچوں کے لیے ہدیہ کر دیا۔ جب صحابہ کرام کا ایثار اور جذبہ اخوت اس قدر تھا تو پھر کیوں نہ اللہ تبارک و تعالی ان مقدس ہستیوں کے بارے میں یہ سند جاری کریں، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ اور پھر یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد اس یہودی کو اس سارے ماجرے کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ میرے بھائیوں، آپ اس واقعے میں غور کریں۔ ابو دجانہ تو اس بات سے ڈر گئے تھے کہ کہیں ان کا بیٹا یہودی کے درخت سے ایک کھجور نہ کھا لے اور ابو دجانہ کو اللہ کے سامنے چور بن کر کھڑا نہ ہونا پڑ جائے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں کا ہی مال ہڑپ کر جاتے ہیں اور اپنی اولاد کو حرام کھلانے میں ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے کان میں جوں تک نہیں رینگتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ ہمیں اپنے کھانے کے سلسلے میں، اپنے روزگار کے سلسلے میں حلال کی فکر کرنی چاہیے۔ کسی کا ناجائز معمولی سا بھی کوئی لقمہ ہمارے پیٹ میں نہ پہنچنے پائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔